تو یہ 7 یا 6 ایکسپلوژنز ایک دم ون آفٹر دی ادر ہوتی رہی، اور جو ہمیں میڈیا میں یا فیڈ بیک مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی ایکسپلوژن ہوتی تھی تو پولیس وہاں پہ بھاگتی تھی، پھر اگلی ہوتی تھی پھر وہاں پہ جاتی تھی، پھر وہاں ہوتی تھی وہاں تھے، تو انٹیلیجنس نیٹ ورک یا پولیس کی انفورسمنٹ وہ نظر نہیں آئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس سوال کا جواب ہم ضرور لیں گے فاروق. ابھی ہم سب چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. اس وقت ہم نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈی سی او لاہور، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر لاہور، سجاد احمد بھٹا صاحب. بھٹا صاحب ایک بہت سیزنڈ بیوروکریٹ ہیں، اور آپ لوگ اکثر انہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے، کوئی اہم میٹنگ ہوتی ہے. از اے ویری کام اینڈ کمپوز پرسنالٹی، اور بڑے تحمل سے یہ سوالات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. وی آر لکی دیٹ ہی ہیز جوائنڈ اس ٹوڈے. ہی از اے ویری بزی مین، اور ہمیشہ ان کی شرط یہی ہوتی ہے کہ یار اگر کوئی اہم واقعہ نہ ہوا یا خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی نہ ہوگی تو آئی ڈیفینیٹلی کم. ہی ہیز فلفلڈ ہز پرومس. بڑا صاحب بہت بہت خوش آمدید، صبح بخیر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. چودھری شفیق صاحب سے ہم نے سوال پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. اب بریک کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی ایموشنل سی ایک پریس کانفرنس سنی اور دیکھی، اور وہ بھی ایک پولیس کی ڈی ایس پی ہیں بابا جمیل صاحب، ان کی تھی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے آن اے لائٹر نوٹ. بٹ اس وقت چودھری شفیق صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ حال ہی میں جو ایک اسپیٹ آف وائلنس آیا، ایک ویو آف ٹیررزم آئی، اور جو علامہ اقبال ٹاؤن میں اسپیشلی جو 6 دھماکے ایک ساتھ اوپر نیچے ہوئے، تو عام پبلک، عام انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہماری اتنی ایفیشینٹ پولیس ہے پنجاب کی، تو ایک علامہ اقبال ٹاؤن ایک علاقہ ہے، اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ آپ کور نہ کر سکیں، تو کیوں یہ اس طرح سے ہوا، اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر لی گئی تھیں، اور اگر لی گئی تھیں تو وہ کیا تھیں؟ چل صاحب. جی تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب. سر پولیسنگ جو ہے اس پہ 2 چیزیں جو پولیس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 پریونشن آف کرائم، دین کمز دی ڈیٹیکشن آف کرائم. لا اینڈ آرڈر سیکورٹی ہے اور آپ کی انویسٹیگیشنز ہیں. جو موجودہ ہماری پولیس ہے وہ ان تمام ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے. یہ میں اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں، کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اس کی اپنی رائے ہے. ہماری پولیس اس کو دیے ہوئے ریسورسز میں جو بیسٹ پاسبل ایفرٹس ہیں وہ کر رہی ہے. کسی بھی جب سے یہ انسان بنا ہے اس میں جرم ہو رہا ہے اور جرم ڈیٹیکٹ بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بھی جو حالات ہے، جن حالات سے ہمارا ملک جا رہا ہے، ملک میں ایک اسٹیٹ آف وار ہے، ہم ٹیررزم سے فائٹ کر رہے ہیں. ہماری پولیس کنونشن کرائم کی ڈیٹیکشن اور پریونشن کے علاوہ ٹیررزم کے ساتھ بھی فائٹ کر رہی ہے. صحیح. اسی ٹیررزم میں فائٹ کرتے ہوئے ہماری پولیس نے بے شمار جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اور ان کی تعداد اگر میں گنوں تو شاید وہ مجھے بھی یاد نہ ہو. لاہور میں تو بہت زیادہ ہوئے ہیں، لاہور میں بھی ہوئے ہیں، ہمارے پشاور میں بھی ہوئے ہیں، کراچی میں بھی ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں. سارے پاکستان میں پولیس نے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری فوج نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. کسی ایریا میں کرائم کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کرائم کیوں ہو گیا. علامہ اقبال ٹاؤن میں جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹ آج سے پہلے بھی ہوئے تھے. کچھ سال پہلے پنجابی کمپلیکس میں ہوا تھا، گڑی شاؤ میں کچھ ہوئے تھے. اس کے علاوہ یہ تو چھوٹے انسیڈنٹ ہیں. لاہور میں اس سے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس میں کافی زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شہادت نصیب کی ہے. ان میں سے اکثر کیسز جو ہے وہ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اور ان کے مجرمان جو ہیں وہ یا جیل میں ہیں یا ہم نے اریسٹ کیے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک پولیس نہیں پکڑ سکی، ان کے پیچھے ہیں. جو آپ علامہ اقبال ٹاؤن میں بات کر رہے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک انسیڈنٹ ہے جو ہوا ہے، جس میں کچھ ایسے لوگ انوالو ہیں جو اس ملک میں، اس شہر میں لوگوں میں ایک طرح کا فیئر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر، جو اس میں چیز زیادہ ڈسٹربنگ ہے یا جو اس سے ڈفرنٹ ہے باقی چیزوں سے، آپ نے گڑی شاؤ کی بھی بات کی، وہاں پہ بھی ایک دفعہ ایک جوس کی دکان میں اس کے قریب بلکہ بلاسٹ ہوا.